ایک وقت کی بات ہے کہ جب ایک سپہ سالار نے ایک ایسے شہر کو فتح کرنے نکلے جس کا راستہ سمندر سے ہو کر جاتا تھا، تو اس سپہ سالار نے سمندر پار کر کے جب اپنے اس فتح کرنے والے جگہ تک پہنچے تو اس نے اپنے سارے سمندری جہازوں کو آگ لگا دیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب یا تو تم لوگ شہید ہو جاؤ یا اس شہر کو فتح کر لو۔ جی ہاں دوستو، یہ کہانی کسی اور کی نہیں ہے بلکہ ایک مسلم سپہ سالار یعنی طارق بن زیاد کی ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنی بہادری اور اپنی قابلیت سے ایک ایسے شہر کو فتح کر کے دکھا دیا تھا کہ جس شہر کو فتح کرنا تو دور، وہاں جانے سے پہلے بھی کئی لوگ سوچا کرتے تھے۔ تو چلیے دوستو، جانتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں طارق بن زیاد کی پوری زندگی کو۔ تو دوستو 670 عیسوی پورو میں طارق بن زیاد کی پیدائش ہوئی تھی۔ دوستو اپنے بچپن کے دنوں سے ہی بہت قابل اور ہوشیار رہنے والے طارق بن زیاد نے اپنی ہوشیاری اور قابلیت کے بلبوتے پر اپنے دور کے سب سے مضبوط سلطنت میں صرف ایک فوجی کے حیثیت سے داخل ہوئے تھے، مگر قابلیت اور اپنی بہادری کے بلبوتے پر امید سلطنت میں ایک سپہ سالار کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اور دوستو یہ وہ وقت تھا کہ جب اسپین دیش پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور اس وقت تک اسپین کا راجا تھا روڈرک، اور روڈرک بادشاہ بہت ظالم قسم کا بادشاہ تھا اور اپنے رعایا کو ہمیشہ تنگ کیا کرتا تھا دوستو، کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں کی سلطنت اسپین دیش تک نہیں پہنچ سکی تھی، اس لیے مسلمانوں کو اسپین کی اس ظلم و ستم کا پتہ نہیں چلا۔ مگر ایک دن اسپین کا ایک عیسائی سردار کونٹ جولین نے اسپین سے باہر نکل کر افریقہ میں موجود اسلامک خلافت کے طرف گیا اور اس کی ملاقات ہوئی موسیٰ بن نصیر سے، جو اس وقت افریقہ کے گورنر تھے۔ تو اس عیسائی سردار نے فوراً اپنی ساری ظلم و ستم کی کہانی موسیٰ بن نصیر کو سنایا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ اسپین آ کر اسپین دیش کو اس ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے بچائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے اس عیسائی سردار کی بات کو سن کر فوراً امید سلطنت کے خلیفہ کی طرف خط روانہ کیا۔ خلیفہ کو خط ملتے ہی انہوں نے فوراً قاصد کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے اسپین روانہ کیا، اور قاصد جب اسپین سے واپس آیا تو اس قاصد نے بھی وہی سب کچھ بتایا جو کونٹ جولین بتا رہا تھا۔ تو قاصد کی بات سننے کے بعد خلیفہ نے فوراً موسیٰ بن نصیر کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے مطابق کسی قابل سپہ سالار کو فوجی لشکر کے ساتھ اسپین روانہ کرے۔ دوستو اس جنگ میں جانے کے لیے موسیٰ بن نصیر کا لڑکا بھی تیار تھا، لیکن موسیٰ بن نصیر نے اسپین جانے والی اس لشکر کی سپہ سالاری اپنے بیٹے کو نہ دیتے ہوئے ایک ایسے عام انسان کو چنا جس نے اپنی پرورش ایک عام گھرانے سے پائی تھی، اور آج پوری دنیا اسے طارق بن زیاد کے نام سے جانتی ہے، کیونکہ دوستو موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کی بہادری اور ان کی ہوشیاری سے بخوبی واقف تھے۔ پھر طارق بن زیاد کو 7,000 فوجی لشکر کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا گیا، اور طارق بن زیاد بھی اپنے 7,000 لشکر کو لے کر سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے اسپین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور طارق بن زیاد اسپین کی ایک پہاڑی پر جا کر اپنے فوج کے ساتھ رکے، اور جس پہاڑی پر طارق بن زیاد رکے تھے اس پہاڑی کا نام جبل طارق پڑ گیا۔ اور پھر 5 رجب 92 ہجری کا دن وہ دن تھا کہ جس دن طارق بن زیاد اپنی فوجی لشکر کو لے کر اسپین دیش میں اتر گئے، اور کشتی سے اترتے ہی طارق بن زیاد نے اپنی لشکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب میں اس ساری کشتیوں کو آگ لگا رہا ہوں، کیونکہ اب یا تو ہماری قبر اسپین دیش میں ہی بنے گی یا ہم اسپین دیش کو فتح کر کے غازی کہلائیں گے۔ پھر طارق بن زیاد نے اپنے 7,000 فوجی لشکر کو لے کر میدان میں نکل آئے۔
दूसरी तरफ ईसाई बादशाह रोड्रिक भी अपने 1 लाख फौजी के साथ मैदान में निकल आया। दोस्तों, कहाँ 7,000 और कहाँ 1 लाख। ईसाइयों की फौज की तादाद मुसलमानों से 10 गुना थी, मगर तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी काबिलियत और जंगी तजुर्बे से नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया और जंग शुरू होने से एक दिन पहले तारिक बिन ज़ियाद ने अपने रब के रूबरू सजदा रेस होकर रब से अपनी फतह के लिए दुआ भी किया था। और अगले दिन जंग में मुसलमानों की फौजें जालिम ईसाइयों की फौज को चीरते हुए स्पेन देश की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। और फिर रोड्रिक बादशाह बड़ी मुश्किल से इस जंग में अपनी जान बचाकर भाग पाया और इसी के साथ तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन देश की पहली फतह नसीब हो गई। और फिर धीरे धीरे तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी काबिलियत और अपनी बहादुरी से पूरे स्पेन देश पर मुसलमानों का कब्जा कर दिया और तारिक बिन ज़ियाद ने पूरे स्पेन देश पर इस्लामिक कवानीन के मुताबिक अदल इंसाफ के साथ हुकूमत कायम किया। और वह सारे लोगों ने चैन की सांस लिए जो रोड्रिक के जुल्म सितम से परेशानी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और तारिक बिन ज़ियाद की इंसाफ पसंदी को देखकर कई ईसाइयों ने वहाँ पर इस्लाम धर्म भी अपनाया था। और फिर स्पेन की मशहूर शहर कुर्तबा को दारुल खिलाफत बना दिया गया। फिर कुर्तबा शहर में एक बड़ी और शानदार मस्जिद भी तामीर कराई गई और एक मदरसा भी तामीर करवाया गया। उस वक्त तक स्पेन में इल्म सीखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आया करते थे। और तारिक बिन ज़ियाद की स्पेन देश पर कायम की हुई ये मुस्लिम सल्तनत तकरीबन 800 सालों तक स्पेन के इस इलाके पर कायम रही। और तारिक बिन ज़ियाद की बहादुरी और काबिलियत को आज भी तमाम उम्मत मुसलमान सलाम करती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह हाफिज़।